وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اپنی ذاتی تربیت پہ زور دو، اللہ سے تعلق مضبوط کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، صدقہ خیرات کرو۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اور جو بھی تم اپنے نفسوں کے لیے آگے بھیجو گے اسے جا کے کل اللہ کے پاس موجود پاؤ گے۔ اور سورۃ المزمل میں آتا نا تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمُ أَجْرًا، جو اللہ کے پاس ہے پھر وہ بہتر بھی ہے اور اجر کے اعتبار سے بہت بڑا بھی ہے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کر رہے ہو دیکھ رہا ہے، خیر ہے یا شر ہے، چھپے یا کھلے، ہر چیز اللہ کی نظر میں ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کو حکمت سے کام لینا چاہیے اور جذباتیت سے بچنا چاہیے۔ جب یہ پتہ چل بھی جائے کہ کوئی شخص آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے یا آپ کا مخالف ہے یا آپ کا دشمن ہے، تو ضروری نہیں کہ تم علل اعلان مقابلے پہ اتر آؤ۔ اس کے مقابلے میں دو طریقے اختیار کرو۔ ایک تو یہ کہ اس کو اگنور کرنے کی کوشش کرو، اس کو بھڑکنے نہ دو، اس کو کور کیے رکھو۔ دوسرے یہ کہ اللہ سے مدد مانگو، صدقہ خیرات کے ذریعے اپنا دفاع کرو۔ یہ زیادہ بہتر راستہ ہے، اور خاص طور پر اس وقت جب کہ انسان کمزور ہو، جب اس کے پاس کوئی سپورٹ نہ ہو۔ اور یہ یاد رکھے انسان کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، لہٰذا مجھے تو خیر ہی خیر سے کام لینا ہے، مجھے تو اچھا ہی کرنا ہے۔ کیونکہ بعض اوقات ہم کہتے ہیں نا آخر کب تک صبر کریں، آخر ہم ہی کیوں یہ سب نیکیاں کرتے رہیں، ہم ہی کیوں معاف کریں۔ کہا جو بھی کرو گے اللہ کے پاس اس کا اجر مل جائے گا۔ اگر دنیا میں تم سمجھتے ہو کہ تمہارے پہ زیادتی بھی ہو رہی ہے، جبر بھی ہو رہا ہے، تو اجر نہیں جائے گا کہیں۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔